الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ آج مسلمانوں کی یہ سال کے اندر آنے والی پہلی عید ہے۔ ہماری اصطلاح میں اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں، سیویوں والی عید بھی کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں اسے عید الفطر بھی کہتے ہیں۔ عید کے میدان میں جمع ہونے کا ایک خاص مقصد ہے۔ بہت سارے لوگ صرف نماز پڑھنے کو عید سمجھتے ہیں۔ جنہوں نے صرف نماز پڑھی ہے انہوں نے ابھی عید سے کچھ نہیں کمایا، یہ ذہن میں رکھیے۔ بہت سارے لوگ دوسری جگہوں سے، دوسری جماعتوں سے آتے ہیں، وہ اس نقطے اور اس محفل کو، مجلس کے مقصد کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے ہاں تقریر پہلے ہو جاتی ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، اور نماز کے بعد دعا کرا کے فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ سنت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی میدان میں تشریف لے آتے عید کے لیے، نہ اذان ہوتی، نہ تکبیر ہوتی، نہ کوئی نعت ہوتی، نہ کوئی نظم ہوتی، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، جو باری باری بدل بدل کے۔ آج تو خیر یہاں لوگ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن اکثر جگہوں پر یہ بھی کہتے ہیں پڑھو پڑھو، ذرا اونچی پڑھو، میرے ساتھ پڑھو۔ یہ اجتماعی ذکر بھی نہیں ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول تشریف لاتے سب سے پہلے عید کی 2 رکعتیں پڑھتے، اور اس کے بعد عید سے فارغ ہو کر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، خطبے کے بعد دعا فرماتے۔ یہ جو لوگوں کا، اس تار نے مجھے بہت پریشان کیا۔ یہ جو آپ عید کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور خطبے کے بعد جو دعا فرماتے، یہ دعا ہی اصل آج کا مقصود ہے۔ آج کا جو مقصود ہے وہ اصل دعا ہے کہ آپ 1 مہینہ پوری اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو آپ نے روزہ رکھ کر مزدوری کی ہے، اللہ تعالیٰ آج آپ کو اس کی مزدوری دینا چاہتا ہے۔ عید الفطر کا اور کوئی مقصد نہیں، آپ کو اس مزدوری کا صلہ ملے۔ اگر مزدور سارا دن محنت کرے یا سارا مہینہ محنت کرے، اور جس دن اس کا سیٹھ بولے کہ کل تنخواہ ملے گی 8 بجے، کل تنخواہ ملے گی 7 بجے، 6 بجے، اور وہ بولے میں تو نہیں آ سکتا، میں تو آؤں گا پرسوں، تو وہ تو پھر تنخواہ تو نہیں ملے گی نا۔ جو اس نے ٹائم دیا ہے اس ٹائم پہ آئیں، اپنی مزدوری وصول کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عید کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے کیوں جمع ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو سب پتا ہے کہ یہ بندے کیا چاہتے ہیں، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کیوں جمع ہیں، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ اور پوچھنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ایک وقت تھا ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں ایک مخلوق انسان کی شکل میں تخلیق کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جنات کی موجودگی کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹا سا اعتراض کیا۔ وہ اعتراض یہ تھا اَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اے اللہ کیا تو دنیا میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو دنیا میں فساد کرے گی، خون ریزیاں کرے گی،
قتل و غارت کرے گی. ہم تو جنات کو دیکھ چکے ہیں, وہ بھی زمین پہ یہی کرتے ہیں, یہ بھی زمینی مخلوق بنائی جا رہی ہے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ اگر تجھے اپنی تسبیح چاہیے, اپنی عظمت کے ترانے چاہیے, تو تیری عظمت کے ترانے گانے کے لیے کیا فرشتے کم تو نہیں ہیں؟ ہم دن رات تیری عظمت کے ترانے گاتے ہیں, تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. اے فرشتو, جو بات میں جانتا ہوں وہ بات تم نہیں جانتے. آج رب العالمین وہی بات فرشتوں کو دکھانا چاہتا ہے. میں کیا جانتا تھا جو تمہیں میں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں میرے یہ بندے میدان میں کیوں جمع ہیں؟ فرشتے کہتے الہ العالمین, انہوں نے جو پورا مہینہ سارا دن تجھے خوش کرنے کے لیے, تیری رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کیا, بہت ساری حلال چیزوں سے بچے رہے, حلال چیزوں سے دور رہے, آج یہ اس پابندی کی تم سے مزدوری چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں نے ان سب کو معاف فرما دیا. آپ کے میدان عید میں جمع ہونے سے رب العالمین آپ کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیتا ہے. مجھے بتلائیے آپ کو اور کیا چاہیے؟ اگر رب العالمین دنیا میں ہم سب کو معاف کر دیتا ہے تو پھر یاد رکھیے انشاءاللہ اللہ روز آخرت آپ کا حساب بھی نہیں لے گا, چونکہ وہ معاف کر چکا ہے. جب رب العالمین معاف کر دیتا ہے پھر بندے سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اے میرے بندے بتا تو نے یہ کام کیوں کیا تھا. اللہ کے حبیب اسی لیے اکثر دعا فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرا حساب آسان فرما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ یہ اکثر نمازوں میں بھی, نمازوں سے ہٹ کر بھی اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ میرے حساب کو آسان فرما. یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے, یہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندے سے پوچھے ہی نہ اے میرے بندے بتا تو نے یہ کام کیوں کیا. عائشہ بھلا مجھے بتلا, اگر اللہ کسی سے کیوں کر کے یہ پوچھ لے پھر کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے. اس لیے اس میدان میں بیٹھنا اللہ رب العالمین کی معافی کا سرٹیفکیٹ لینے کے مترادف ہے. آپ دعا مانگے بغیر مت جایا کیجئے, دعائیں مانگا کیجئے. اہل حدیثوں ویسے تو آپ کو دعاؤں کی عادت نہیں, لیکن آج کے دن تو مانگ ڈالا کیجئے, سال میں ایک مرتبہ تو مانگ لیا کیجئے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اللہ رب العالمین کی جناب میں, اللہ رب العالمین کی جناب میں روزانہ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حالانکہ آپ کے دامن میں کوئی داغ نہیں تھا, آپ کی جھولی میں کوئی گناہ نہیں تھا, آپ کا دامن بالکل پاک صاف اور بے داغ تھا, پھر بھی اللہ رب العالمین سے دن میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں. ہمارے دامن تو گناہوں سے داغدار ہیں, ہمارے دامن تو گناہوں سے چھلنی ہیں, پھر بھی ہم نڈر ہیں, پھر بھی ہم بے خوف ہیں, پھر بھی اللہ رب العالمین سے نہیں مانگتے. اللہ کا رسول کہتا ہے حدیث قدسی ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من لا یسأل اللہ یغضب علیہ, جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے. یہ بھی ناراضگی ہے کہ میرا بندہ اتنا مغرور ہے, میرے آگے ہاتھ اٹھا
چلانے سے بھی شرماتا ہے، میرے آگے گڑ گڑانے سے بھی شرماتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، سب کے سامنے رونے سے بھی شرماتا ہے۔ اللہ کے حضور رویا کیجئے، اللہ کے حضور گڑ گڑایا کیجئے، اللہ کے حضور دست سوال اٹھایا کیجئے، طلب کا دامن بھی پھیلایا کیجئے، اپنی جبین نیاز کو اسی کے آگے جھکایا کیجئے، اللہ کے لطف و کرم کو بھی آزمایا کیجئے۔ اس کی تو رحمت کہتی ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، کیوں مایوسی کی باتیں کرتے ہو، کیوں کفر کی باتیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ میری رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے، میری رحمت کی امید رکھو۔ اللہ کے حبیب سے کہا گیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندے آپ سے جب میرے بارے میں پوچھیں میں ان کے قریب ہوں یا ان سے دور ہوں، انہیں بتا دیجئے گا کہ میں ان کے قریب ہوں۔ اے الہ العالمین کتنا قریب ہے تو، اللہ رب العالمین تو ہمارے کتنا قریب ہے، 1 منزل 2 منزل 6 منزل 14 منزل 10 20 منزل، کتنا تو ہمارے قریب ہے۔ اگر اتنا دور ہے تو ہم اسپیکروں پہ تمہیں پکارا کریں، حق ہو کے نعرے لگایا کریں، اور اگر تو ہمارے قریب ہے تو ہم دل میں بھی گھر بیٹھے پکار لیا کریں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ آج دنیا مجھے پکارنے کے لیے واسطے اور وسیلے تلاش کرتی ہے، اے میرے بندے اسے سیڑھیاں قرار دیتی ہے، میں نے اپنے اور تیرے درمیان سیڑھی لگانے کی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ لگا سیڑھیاں کہاں لگائے گا؟ دنیا کی ساری سرکاریں تم سے دور ہیں، بغداد والا تم سے دور، اجمیر والا تم سے دور، لاڑکانہ والا تم سے دور، پاک پٹن والا بھی تم سے دور۔ نحن اقرب، صرف ہم ہی تمہارے قریب ہیں۔ اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہو تو میں احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دوں، آپ نے اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ سب کو معلوم ہے ہمارا جواب کیا ہوتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ مجھے صبح کھلا، شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، شام کو کھلا تو صبح پھر تجھ سے مانگنا پڑے، تاکہ تجھ سے جو مانگنے کی لذت اور عادت ہے یہ کبھی ختم ہی نہ ہو۔ یہ اللہ سے مانگنے کی لذت ہی کچھ اور ہے، اللہ سے مانگنے کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ آپ اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں نا۔ ہم ہمیشہ مایوس رہتے ہیں، آج گھر میں بچے ہیں، بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، بچوں کے نصیب اچھے نہیں ہیں۔ ارے کون کہتا ہے آپ کے بچوں کے نصیب اچھے نہیں ہیں؟ آپ نے اللہ سے مانگا ہی کب ہے؟ کبھی آدھی رات کو مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ کر سجدہ ریز ہو کر ندامت کے 2 اشک بہا کر اللہ سے سوال کر کے تو دیکھو۔ یقین مانیے صبح ہونے سے پہلے آپ کے دروازے پر قسمت خود دستک دے گی۔ صرف ہم نے مانگنا چھوڑ دیا، اس نے دینا چھوڑ دیا، ہم نے رونا چھوڑ دیا، اس نے دینا چھوڑ دیا۔ بچپن میں بھی تو ہماری ضرورتیں پوری ہوتی تھی نا۔ دنیا کا کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے بول نہیں سکتا، لیکن اس کی ہر ضرورت اللہ اس کے رونے سے پوری کرتا ہے۔
पठान हो, बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, उर्दू वाला हो, अंग्रेज हो, मुसलमान हो, बच्चे को प्यास लगेगी रोएगा, दूध चाहिए रोएगा, कपड़े गीले हो गए रोएगा, कान में दर्द है रोएगा। मां बाप खुद फैसला करेंगे कि इस वक्त ये क्यों रो रहा है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे, जब भी तेरी जरूरतें मैं तेरे रोने से पूरी करता था, जब तो तू बोल नहीं सकता था, अब तो तुझे बोलना आ गया है और बड़ा फसीह और लिसान हो गया है, बड़ी खूबसूरती और सफाई से बोलता है। अब जब मुझसे जुबान से मांगने का वक्त आया, तूने रोना ही छोड़ दिया, तूने रोना ही छोड़ दिया। जब तूने रोना छोड़ दिया, हमारी रहमत ने तुमसे मुंह मोड़ दिया। मेरे भाइयों, बचपन की तरह अल्लाह के आगे फिर रोना शुरू कीजिए, फिर देखिए रब्बुल आलमीन की रहमतों की बरखा किस तरह बरसती है आप पर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिएगा।